الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے
گزشتہ جمعہ آپ احباب نے معاشی بحران کے حوالے سے گفتگو سنی تھی۔ آج کے خطبہ میں جس عنوان پر گفتگو ہوگی دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ اس معاشی بحران کا، بے روزگاری کا علاج کیا ہے، اور پچھلے چند دنوں سے بالخصوص ملک پاکستان میں یہ خوف پیدا ہو چکا ہے کہ جو وائرس چائنا میں پیدا ہو چکی تھی، آج وہ وائرس اور وبا پاکستان میں بھی آ چکی ہے۔ اس حوالے سے بھی گفتگو مختصر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سنانے کے بعد سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے روزگاری آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ بالآخر شریعت نے اس کا کوئی حل تو بتایا ہوگا نا، کہ جس کو ایک مسلمان اختیار کرے اور اس کی وجہ سے اس کی بے روزگاری کا خاتمہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بے روزگاری کا علاج اور حصول رزق کے اسباب میں سے ایک سبب وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے لوگوں کے دکھ میں اور تکلیف میں جو غربا ہیں، مساکین ہیں، حقدار ہیں، ان پہ جس قدر وہ خرچ کر سکتا ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ غریبوں پر جب کوئی مرد عورت احسان کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اللہ ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے دوسرے انسان کی روزی فراخ کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، کسی کی مدد کرنا، کسی پہ خرچ کرنا ضروری نہیں کہ آپ سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں آپ لٹائیں، ضروری نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں جس قدر ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، اپنی ہمت، اپنی طاقت کے مطابق ہم ان لوگوں پہ خرچ کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہیں ملیں گی۔ فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم۔ صحیح بخاری کی حدیث 2896 نمبر حدیث ہے۔ شاہ فرمایا جب تم کسی غریب پہ، کسی حقدار پہ احسان کرو گے، اس پہ خرچ کرو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کمزوروں کی وجہ سے اللہ مسلمان کی مدد بھی کرے گا، اور کمزوروں پر خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی میں بھی اضافہ فرمائے گا۔
یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب، ہر مسلمان کو چاہیے حج کریں، حج کیا ہے تو عمرہ کرے، عمرہ کیا ہے تو حج کرے، اس لیے کہ حج اور عمرے کی کثرت کی وجہ سے بھی اللہ بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، معاشی بحران کا خاتمہ فرما دیتا ہے، اور بے روزگاری کا اللہ علاج کر دیتا ہے۔ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، 2630 حدیث کا نمبر ہے، راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج بھی اور عمرہ بھی ان دونوں کو مسلسل کرتے رہا کرو۔ اللہ نے حج کی توفیق دی ہے تو حج کیجئے، اللہ نے عمرہ کی توفیق دی ہے تو عمرہ کیجئے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، جب انسان حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حج اور عمرے کے کرنے کی وجہ سے اللہ بدحالی کو خوشحالی میں بدلتا ہے، اور اللہ حج اور عمرہ کرنے والے انسان کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے، اور انسان اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ستھرا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کما ینفل کیرو خبث الحدید، جس طرح بٹھی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان گناہوں سے ایسے صاف پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا حج کی ہمت ہے تو حج کیجئے، روزی بڑھے گی۔ عمرے کی ہمت ہے عمرہ کیجئے، روزی بڑھے گی۔ چیز ہے کہ انسان کے راستے میں شیطان رکاوٹ کھڑی کرے اور کہے کہ حج پہ تیرے لاکھوں روپے لگیں گے، پیسے میں کمی آئے گی، عمرے پہ تیرے ہزاروں روپے لگیں گے، پیسوں میں کمی آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے انسان جب نیکی کے لیے نکلنے لگتا ہے، شیطان روڑے اٹکاتا ہے، راستے میں آتا ہے، کھڑے ہو کے کہتا ہے ارے بندے کیا کر رہا ہے، پیسے میں کمی آئے گی، فقیر ہو جائے گا، کنگلا ہو جائے گا، تیرے پیسے ختم ہو جائیں گے، لاکھوں روپے کس لیے لگا رہا ہے، یہ فلاں کاروبار کر لے، فلاں کر لے، فلاں کر لے۔ لیکن یاد رکھیے یہ شیطان انسان کو وعدہ دیتا ہے، لیکن رحمان عرش معلیٰ پہ بیٹھ کے انسان سے وعدہ کرتا ہے، انسان میرے گھر کی زیارت کر کے تو واپس آتا ہے، اللہ تیری بدحالی کو خوشحالی میں بھی بدلتا ہے، اور تجھے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے گویا کہ تو آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے دنیا میں آیا ہے۔ فائدہ ہوا نا، لاکھوں روپے لگے تو فائدہ ہوا، ہزاروں لگے تو فائدہ تو ہوا نا۔ اللہ کے گھر کی زیارت وہاں ہو کے آئے جہاں جہاں محمد الرسول اللہ گلیوں میں پھرا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ ارے اور کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، وہاں جا کے ہم کثرت کے ساتھ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ آب زمزم بھی پیتے ہیں۔ یہاں تو چکھنے کو ملتا ہے، وہاں بندہ پیٹ بھر بھر کے پیتا ہے، کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے تم آب زمزم کو پیو گے اللہ وہ تمہارا زندگی کا مقصد پورا فرما دے گا۔ فقیری کے لیے پیو حل ہو جائے گی، غریبی کے حل کے لیے پیو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اولاد کی بہتری کے لیے پیو تو حل، گناہوں کی معافی کے لیے پیو تو حل، بیماری سے شفا کے لیے پیو تو حل۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد جس نیت کے ساتھ آب زمزم کو پیو گے اللہ وہ تمہاری نیت پوری فرما دے گا۔ دو سبب۔ تیسرا سبب فرمایا دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کا خاندان بھی ہے،
انسان کنبے قبیلے والا بھی ہے، انسان برادری والا بھی ہے، انسان کی آل اولاد بھی ہے، ننیحال بھی ہیں، ددیحال بھی ہیں، یہ سارے رشتہ دار ہی ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تم بے روزگاری کا علاج چاہتے ہو، تم بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دلوں کو ملا لیجئے، قطع رحمی کی بجائے صلہ رحمی کر لیجئے، جو رشتہ دار ناراض ہیں ان کو منا لیجئے، جو تمہارے دور ہیں ان کو اپنے قریب کر لیجئے۔ قریب رشتہ داری کو تم کرو گے، اللہ تمہاری بے روزگاری کا علاج فرما دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث 2067 نمبر حدیث ہے، ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ شاہ فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی روزی فراخ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ کیمیا کی طرف اشارہ فرمایا، اسے چاہیے فلیصل رحمہ، رشتہ داری کو جوڑیے، نتیجہ یہ نکلے گا اللہ بے روزگاری کا بھی علاج فرمائے گا اور انسان کی عمر کے اندر بھی اضافہ فرمائے گا۔ 3 سبب۔ چوتھا سبب، اور ان کو یاد کرتے جائیے، پہلا میں نے کیا بیان کیا؟ لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہو جائیے، غریبوں کے ساتھ احسان کیجیے، غریبوں پر خرچ کیجیے، اور دوسرا سبب میں نے کہا حج اور عمرے کی ادائیگی کیجیے، اور تیسرا سبب میں نے کہا صلہ رحمی کو اختیار کیجیے، اور چوتھا سبب وہ کیا ہے؟ بے روزگاری کا علاج۔ اس حوالے سے چوتھا سبب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل نسخہ ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ عمل اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، کسی پر خرچ کرنا وہ مشکل نظر آتا ہے، حج عمرہ کرنا مشکل نظر آتا ہے، رشتہ داری کو ملانا مشکل نظر آتا ہے۔ وہ 3 اسباب جو میں نے ذکر کیے وہ مشکل ہیں، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا میرے بھائیو یہ تو سب سے زیادہ آسان بات ہے، لیکن اس کو ہم آسان سمجھتے ہیں، اس کو سب سے زیادہ مشکل سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے معاشی بحران کا شکار ہیں، اسی وجہ سے بے روزگاری میں مبتلا ہیں، معاشی پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، اور خاندانی ٹینشنیں ہیں، برادری کی پریشانیاں ہم نے مول لی ہوئی ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے ذکر سے اور منہ موڑ لیا، اللہ کے ذکر کی پرواہ نہ کی، اور اللہ نے فرمایا، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ ذکر کیا تھا، اللہ خود کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے بندے تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، میں تجھے معاشی بحران میں مبتلا کر دوں گا، بے روزگاری میں مبتلا کر دوں گا، پھر تو دنیا میں مارے مارے پھرتا رہے گا، تجھے اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر بندہ مولویوں کے پاس دوڑے گا، پیروں کے پاس جائے گا، فقیروں کے پاس جائے گا، حضرت جی کاروبار بیٹھ گیا ہے، حضرت جی بڑی پریشانی ہے، حضرت جی یہ معاملات ہیں، یہ معاملات ہیں۔ پہلے ہر روز میری سیل جو ہے وہ ہزاروں لاکھ روپے میں ہو جاتی تھی، اب تو بس کسٹمر کا منہ ہی تاکتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ گزر رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، دکان پہ تو قدم کوئی رکھتا ہی نہیں۔ اللہ کی قسم جو میں سمجھا ہوں بے روزگاری کا جو سبب ہے، معاشی بحران کا جو سبب ہے، سب سے مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے روزی کے جو چیزیں اسباب بننے والی تھیں ان کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، بے روزگاری میں مبتلا ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک۔ اے آدم زادے، بات توجہ کے ساتھ،
اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، تفرغ لعبادتی، جیسے اپنے کام کاج کے لیے وقت نکالتا ہے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے زندگی کے معاملات کے لیے، جیسے تو ان کے لیے وقت نکالتا ہے، تفرغ لعبادتی، اسی طرح میری عبادت کے لیے بھی وقت نکالا کر۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ املأ صدرک غنا و اسد فقرک، میں تیرے سینے کو تونگری سے مالا مال کر دوں گا، بھر دوں گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنے فائدے ہوئے؟ 2 فائدے، سینہ مالا مال، تونگری سے مالا مال ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، لوگ اس کے پاس چل کے آتے ہیں، وہ لوگوں کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ یہ تب ہوگا جب انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے گا۔ اور وَإِلَّا تَفْعَلْ، توجہ کے ساتھ، وَإِلَّا تَفْعَلْ، کاروبار کے لیے وقت نکال لیتا ہے، عدالت میں جانا ہو تو وقت پہ پہنچ جاتا ہے، دنیا کے اور معاملات میں جانا ہو تو وقت پہ پہنچ جاتا ہے، کاروبار پہ جانا ہو تو دکان ٹائم سے کھولتا ہے، ہاں جی، اور وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام تو کرنے کے لیے اگر وقت پہ پہنچے گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، یہ سارے کام تو کرے گا، میری عبادت کے لیے تو وقت نہیں نکالے گا اور میری عبادت کو پس پش ڈالتا جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ملأت یدیک شغلا، تو بہت کام کرے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، کرتا جائے گا، پھر بھی پریشان دکھائی دیتا رہے گا، پریشان دکھے گا، پریشان دکھے گا، کہے گا یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، سب کچھ کرے گا، لیکن بے روزگاری کا شکار بنا دوں گا، ولم اسد فقرا، اور پھر میں تجھے لوگوں سے بے نیاز بھی نہیں کروں گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جہاں بھی جائے گا، جدھر کا بھی رخ کرے گا، جس مارکیٹ میں بھی جائے گا، کہیں تجھے روزی نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھیں کاروبار کے لیے ہم وقت دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ جاب پہ پہنچنا ہو ٹائم سے نکلتے ہیں، گرمیوں میں جاب کے لیے نکلنا ہو تو وقت پہ، سردیوں میں وقت پہ، کیا ہے؟ نہیں جائیں گے تو کٹوتی ہو جائے گی، نہیں جائیں گے کراس لگے گا، نہیں جائیں گے پیسے نہیں ملیں گے، پے میں کمی آئے گی، تنخواہ کم ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، دنیا کے نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دنیا کے معاملات کو وقت پہ ادا کریں۔ جس اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا صرف اپنی عبادت کے لیے، روزی کا ذمہ اپنے اختیار میں لیا ہے، اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے کھلانا بھی ہے، اللہ نے پلانا بھی ہے، اللہ نے پہنانا بھی ہے، یہ سب کچھ کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اختیار میں لی ہے۔ اور بندے کو یہی کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بندہ تو کمانے کے لیے نہیں آیا، تو میری عبادت کے لیے آیا ہے، میری عبادت تو کرتا جائے گا، اللہ تجھے لوگوں سے بے نیاز بھی کرتا جائے گا، اور معاشی بحران کا جو اگر شکار ہوگا بھی تو اللہ اس کا بھی خاتمہ فرما دے گا۔ سب کچھ ہم وقت پہ کریں، نماز کو وقت پہ نہ پڑھیں، دکان وقت پہ کھولیں، نماز کی پرواہ نہ کریں، نوکری پہ وقت پہ جائیں، اللہ کے گھر میں وقت پہ نہ آئیں، سب کچھ معاملات سب کچھ ہم کرتے ہیں، صرف ہم نہیں کرتے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے عبادت کے لیے اس کے گھر میں نہیں آتے، نہیں آتے، نہیں آتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاشی بحران کا شکار ہے، بے روزگاری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور 5واں سبب فرمایا استغفار کو لازم پکڑیے۔ 5واں سبب استغفار کیجیے، اللہ سے معافی مانگیے، اس لیے کہ اللہ سے معافی اور استغفار کرنا اور توبہ کرنا گویا کہ اللہ سے رابطہ کرنا ہے، اللہ سے رابطہ ہے۔ یہ استغفار اللہ کا کانٹیکٹ ہے، یہ توبہ اللہ سے جڑنے کا نمبر ہے۔ جب بندہ یہ توبہ اور استغفار کا نمبر ملا لیتا ہے، اللہ انسان سے کیا کہتا ہے؟ اے انسان جی بتا تو کیا مانگنا چاہتا ہے، تو کیا مجھ سے مطالبہ کرتا ہے، میں وہ تیرا مطالبہ بھی پورا کروں گا، تیری مراد کو بھی پورا کروں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جب انسان رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے اور رب کو مناتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آواز دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ حل میں مستغفرن
ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، حال میں مسترزقن ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کی روزی فراہ کر دوں، حال میں مستشفین ہے کوئی بیماری مبتلا انسان مجھ سے مانگے میں اس کی بیماریوں کو شفا میں بدل ڈالوں۔ اللہ انسان کو دینے کے لیے آتا ہے، انسان اس وقت سو رہا ہوتا ہے، پھر معاشی بحران ہو یا نہ ہو، بے